बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान ख्वाजा आसिफ भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ भट्ट ऑफिशियल। अभी तक जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। नाज़रीन इकराम, इस वक्त सीएम केपी के सुहेल आफरीदी लाहौर में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन लाहौर में दाखिल होने तक जो मनाजर पेश आए जरा उन पर मैं एक सरसरी निगाह दौड़ा लूं। यानी मोटरवे, आप जानते हैं कि मुख्तलिफ इंटरचेंजेस आते हैं जहां आप उतर के किसी शहर या किसी कस्बे या किसी तहसील में दाखिल हो जाते हैं, या किसी शहर कस्बे और तहसील के लोग टोल प्लाजा से गुजरकर मोटरवे पे आ जाते हैं। जहां से पंजाब शुरू होता है, हर इंटरचेंज के बाहर सख्त पुलिस के पहरे लगा दिए गए। कोई एक गाड़ी भी मोटरवे पे नहीं आने दी गई। खबर यह है, इस तरह जब खबर को रोकने की कोशिश की जाए तो फिर उसमें लोग मुबालगा राय से भी काम लेते हैं। मैं जिन से बात कर रहा हूं मुख्तलिफ इंटरचेंजेस पर, वो कह रहे हैं कि जनाब अवाम का एक समंदर है जो उम्डा चला रहा है सुहेल अफरीदी के इस्तकबाल के लिए, लेकिन टोल प्लाजे बंद कर दिए गए हैं और कोई रास्ता नहीं। अगर कोई रास्ता है वहां भी पुलिस की भारी नफरी खड़ी है। इसका मतलब ये है कि पंजाब जाग उठा है। पंजाब ने एहसास कर लिया है कि हर एक नौजवान जिसे चीफ मिनिस्टर बनाया है इमरान खान ने, जिस दिन से उसने चीफ मिनिस्टरशिप का हल्फ लिया है, उस दिन से लेकर आज के लम्हे मौजूद तक उसका करैक्टर कमाल रहा है, उसकी गुफ्तगू बा कमाल रही है। और ऐसे महसूस होता है कि जैसे लोगों ने उसे इमरान खान का अक्स समझना शुरू कर दिया है। कुछ लोग होते हैं कि जब उन्हें शोहरत मिलती है तो उनके अंदर एक खबासत भी जन्म लेने लगती है कि शायद ये मेरे अंदर कोई कशिश है कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। ऐसी बात कोई भी नहीं। सुहेल अफरीदी में, और मुझे कहने दीजिए, शेर अफजल मरवत में फर्क ये है कि शेर अफजल मरवत समझता था कि शायद उसकी शक्ल अच्छी है, शायद उसकी बातें अच्छी है, शायद वो प्रोग्राम बढ़ गया अगर कहे तो वो एक मकूला बन जाता है। ऐसी बात हरगिज नहीं है। जितनी भी शोहरत उसे भी मिली थी वो मिली थी इमरान खान की वजह से, लेकिन उसके अंदर कुछ हवा भर दी गई। उसके बिलमुकाबिल सुहेल अफरीदी एक डाउन टू अर्थ शख्स है। वो सर से लेकर पैरों के तलवों तक अकीदत मोहब्बत में गरकाब है इमरान खान की। वो एक चीफ मिनिस्टरशिप तो क्या ऐसे हजारों मुनासिब कुर्बान कर सकता है। ये है उसकी खूबी, और ये वो खूबी है जिसे पंजाब के लोग जान चुके हैं, पहचान चुके हैं। इसीलिए वो सुहेल अफरीदी की इज्जत करते हैं। उसी इज्जत की वजह है जिसका मजहर आज हर इंटरचेंज पर नजर आया कि मोटरवे पर चढ़ाने वाले तमाम रास्ते पुलिस ने वहां नाकाबंदी कर दी, किसी को चढ़ने नहीं दिया। खैर कोई नहीं, लाहौर तो है, जिंदा दिलाने लाहौर अपनी जिंदा दिली का मुजाहरा करेंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आधा घंटा पहले तक लाहौर का टोल प्लाजा पार करने दिया सुहेल अफरीदी को और उसके साथ कोई 150 गाड़ियों को। जब ये गुजर गए, कोई 1 किलोमीटर आगे ये चले गए, उसके बाद तमाम गेट्स बंद कर दिए गए, यानी अखराज के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। ये है इस्तकबाल पंजाब के अंदर। लेकिन पश्तूनों के माथे पर एक अज़्म लिखा हुआ है। उन्हें यकीन है कि पंजाब के लोग उन्हें अपनी मोहब्बतों से नवाजेंगे और नवाजने के लिए तैयार खड़े हैं। अभी रात तक क्या होगा, ये पंजाब हुकूमत क्या करेगी, इसका कोई इल्म नहीं। लेकिन अगर इन मेहमानों के साथ कोई गलत सलूक किया गया, सख्ती बरती गई, तो उसका रद्द अमल बहुत बुरा होगा। मुझे अमली तौर पर और साथ देखते हुए कोई 55 वर्ष गुजर गए हैं। सियासी नशेब फराज, तरीका है हुकूमत, फिस्तायत, आमरियत, सिविल आमरियत और फौजी आमरियत सब मैंने देखी हैं। लेकिन मैं नहायत ध्यानदारी से कहता हूं कि जबर का ऐसा माहौल और छोटेपन का ऐसा मंजर मैंने 55 सालों में नहीं देखा जो मैं आज देख रहा हूं। आपको एक बात पे यकीन कर लेना चाहिए कि इस वक्त इस मुल्क में फौजी हुकूमत है। सिविलियन ऐसे टट्टू टराल मिल जाते हैं जिन्होंने अपने मुकदमात खत्म करवाने थे। ये अपने मुंह पे कालक और स्याही इन्होंने इसलिए मली ताकि अपने मुकदमात खत्म करवा सके। वो मुकदमात अपनी जगह कायम है। नाज़रीन इकराम, सामीन इकराम, तसल्ली रखिए, वक्त आने पे यही मुकदमात इनके गलों के फंदे बनेंगे इंशाल्लाह। इस वक्त जबकि मैं वीडियो ये कर रहा हूं, शहर के अंदर दाखिल नहीं हुए अभी, भारी नफरी पुलिस की खड़ी है।
اور انتہائی کربناک لہجے اور دردناک الفاظ کے ساتھ اپنے معافی ضمیر کا اظہار کر رہے ہیں سہیل افریدی، چیف منسٹر KPK کا۔ یار یہ کیا ہے؟ یہ پاکستان ہے۔ وہی بات آج سہیل افریدی نے پنجاب کی سرزمین پر کھڑے ہو کر کہی ہے، جو میں وہ پنجابی جو کہندے نے کہ کہنا کسے نو تے سنانا کسے نو۔ میں 2 سال سے یہ کہتا چلا رہا ہوں کہ پاکستان کے سالم رہنے کے امکانات زیرو کو چھو رہے۔ میں بتاتا چلا رہا ہوں، مثلا اگر باہر سیلاب آیا ہے، پانی کا ریلا بستی کی طرف آ رہا ہے تو میرا کام ہے بتانا۔ اسی طرح میں بتاتا چلا رہا ہوں کہ بلوچستان 1970-71 کا مشرقی پاکستان بنا ہوا ہے۔ میں بتاتا چلا رہا ہوں یہ پاک چین دوستی کوئی پاک چین دوستی نہیں رہی ہے۔ آپ نے چھلانگ لگائی ہے، ٹرمپ کی گود میں بیٹھ گئے ہیں، اب وہ سوچ رہے ہیں۔ میں آپ سے کہتا چلا رہا ہوں اسی بلوچستان کو توڑنے کے لیے وہی کردار ادا کرے گا چائنا جو بھارت نے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے کے لیے ادا کیا تھا۔ ہاں درست، وہ یہ تو نہیں کرے گا کہ انڈیا کی طرح چڑھائی کر دے، اپنی فوج بھیج دے۔ بلوچستان میں فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں، ہر بلوچ ایک فوجی بنا ہوا ہے فوج کے بالمقابل، اور یہ جو کچھ بھی ہے یہ سارا کیا کرایا ہمارے مرکز کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے۔ اسی طرح KPK کے بارے میں بتاتا چلا رہا ہوں کہ KPK کے 5-6 اضلاع ہیں جنوبی، جن میں رات پڑتے ہی کسی کی جرت نہیں کسی سیکیورٹی ایجنسی سے متعلقہ کسی کرندے کی کہ وہ سڑک پر نکل سکے۔ حملے ہو رہے ہیں، خبریں بس آپ سن رہے ہیں۔ اتنے فتنہ ہندوستان واسطے جہنم، اتنے خارجی جہنم واصل کر دیے گئے، خود اپنا نہیں بتا رہے کہ کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ آگ لگی ہوئی ہے ان دونوں صوبوں میں، اور ایسی صورتحال میں مجھے بتائیے کہ پاکستان قائم رہنے کے امکانات کہاں ہیں؟ مجھے تو نظر نہیں آتے، اگر کسی کو نظر آتے ہیں تو مجھے بتا دے۔ ہاں ہے، ذرا غور کیجئے کہ عمران خان جو سہیل افریدی نے کھڑے ہو کر کہا ہے پنجاب کی دھرتی پر، جو میں کہتا چلا رہا ہوں پچھلے 2 سال سے، عمران خان واحد بائنڈنگ فورس ہے، پاکستان کی سالمیت اور بقا کی واحد علامت، وجہ اور محرک ہے۔ اس کے علاوہ ہر طرف فرار کی قوتیں غالب اور انجذاب کی قوتیں کمزور پڑ چکی ہیں۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ آتا ہوں میں سہیل افریدی کی طرف۔ کرنا یہ چاہیے کہ ہماری فوجی قیادت کو عمران خان سے فار دا سیک آف دا کنٹری، اس ملک کی بقا اور سالمیت کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے عمران خان سے بات کرنی چاہیے۔ اور یہ چور اچکے ٹی والے، یہ زرداری فراڈیا، جینیٹیکلی کرمنل، اور یہ نواز شریف کا خاندان، ان کے ہواری پٹواری، ساری رذالت اور گند کٹھا ہوا اس گند کو کسی ڈمپر میں پھینک کے نکال باہر کرنا چاہیے۔ ایک ہی راستہ ہے، یہ ڈبہ فلم جو ریلیز کر رکھی اور زبردستی لوگوں کو دیکھنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اسے 12 ڈبوں میں بند کر کے کسی کچرے کے ڈھیر میں پھینکتے ہیں۔ ادروائز پاکستان بچتا ہوا مجھے دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ ویڈیوز تو رہیں گی، میں رہوں نہ رہوں یہ ویڈیوز رہیں گی۔ اگر عمران خان کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے تو پھر صورتحال بہت خوفناک ہو جائے گی۔ ادارے تو پہلے تباہ ہو چکے ہیں، برباد ہو چکے ہیں۔ پاکستان کی سلامتی کا ضامن ایک ادارہ جسے اتنے غلط کاموں پر لگا دیا ہے کہ وہ عوام کا ہدف نفرت بنا کر رکھ دیا گیا ہے، فوج۔ اور فوج کے بارے میں تحسیس میں کر رہا ہوں، وہی تحسیس جو عمران خان نے کی ہے کہ یہ فوج میری ہے، یہ فوج ہماری ہے۔ اسے مس یوز کیا جا رہا ہے، قیادت مس یوز کر رہی ہے۔ قیادت کو سوچنا چاہیے کتنی لمبی ہو سکتی ہے یہ زندگی، باقی رہ کیا گیا ہے۔ اس ملک اور اس قوم کے لیے سوچنا چاہیے۔ ملک اور قوم کے حق میں یہی بہتر ہے کہ ان کا بوریا بستر گول کروا کے انتخابات کروایا جائے، عوام جسے چن لے اسے موقع فراہم کیا جائے، فوج اپنی آئینی حدود کے اندر رہے۔ یہ 26ویں 27ویں آئینی ترمیم اسے کسی غلیظ شے کی طرح اٹھا کر باہر پھینکا جائے۔ اور اس وقت اگر سختی کی گئی پشتونوں پر تو پشتون پہلے ہی تیار ہیں۔ میرا ان سے رابطہ ہے، اتنا رابطہ ہے کہ میں آدھا پنجاب میں ہوں اور آدھا میں KPK میں ہوں۔ کچھ لوگ بالکل علیحدگی چاہتے ہیں پختونستان، اور کچھ لوگ افغانستان کے ساتھ مل جانا چاہتے ہیں۔ اسلام آباد کے ساتھ رہنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اگر کوئی تیار ہے ابھی تک تو صرف اس امید کے ساتھ کہ عمران خان ہے، عمران خان کے ساتھ وہ کھڑے ہیں۔ اور ذرا جو سمجھ ایک عام آدمی کو آسانی سے آتی ہے کہ عمران خان موجود ہے تو آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، پنجاب، KPK، بلوچستان، سندھ آس پاس کھڑے ہو جاتے ہیں عمران خان کے، اور پاکستان کی سالمیت
اور بقا، اس کی ضمانت مل جاتی ہے۔ یہ درد، یہ کرب، یہ میرے لہجے میں گھوم گھما کر پاکستان کی سالمیت پر میں کیوں آ جاتا ہوں کہ عشق ہے مجھے، پیار ہے اپنے ملک سے۔ یہ جتنا رہ گیا ہے ہمیں اسے سنبھالنا چاہیے، اور جو کچھ اس وقت طاقت کے دائروں میں اچھا اور برا کرنے کی جنہیں سخت ہے، جو فیصلے وہ کر رہے ہیں، جس راہ پر وہ چلتے چلے جا رہے ہیں، وہ پاکستان کی تباہی اور بربادی کا راستہ ہے۔ اس ولاگ کے آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ عمران خان نے دو ٹوک غیر مبہم اور انتہائی واضح الفاظ میں پاکستان کی حقیقی آزادی کی جدوجہد کے لیے روڈ میپ دے دیا ہے۔ 8 فروری تک تحریک کی تیاری کا وقت دیا ہے عمران خان نے، اور 8 تاریخ کو پورا پاکستان بند کرنے کا کہا ہے، اور بند ہونا چاہیے، بالکل بند ہونا چاہیے جو اس ملک میں ہو رہا ہے۔ ایک چیز کا دھیان رہنا چاہیے اس موقع پر، جبکہ عمران خان نے واضح لائن دے دی ہے، جو بھی یہ بکواس کرے کہ جناب ٹیمپریچر نیچے آنا چاہیے، جا کے کسی گھر والے کا ٹیمپریچر نیچے لا، اگر کسی کو کوئی بخار ہے تو یہ ٹیمپریچر بڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، وہ 5 لوگ رہا کروا کے پھر انہیں عمران خان کو قائل کروانا چاہیے کہ جناب ان 47 نمبر گدوں کے ساتھ بیٹھے اور راستہ نکالے، وہ تباہی اور بربادی کا راستہ ہے۔ میں کلیئر ہوں کہ یہ موو اس وقت جبکہ طبلِ جنگ بج چکا ہے، یہ گھر سے سفید امن کے جھنڈے لے کر نکلنے والے کون ہیں بھائی؟ ان کا تعلق کیا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ؟ یہ کون ہوتے ہیں کہ عمران خان کوئی اور لائن دے، لوگ اس کے لیے تیار ہوں اور یہ کنفیوژن پھیلائے؟ اس کنفیوژن سے دور رہیے گا۔ 8 فروری کو کامیابی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تحریک جاری رہے گی۔ کبھی یہ نہیں کہنا کہ 8 فروری کو بس آخری حملہ ہے، نہیں، تحریک ہے، جدوجہد ہے، یہ جاری رہے گی، اسے بند نہیں ہونا چاہیے، ٹیمپو روز بروز بڑھاتے رہنا چاہیے۔ قوم عمران خان کے ساتھ ہے، اور جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے اس سے سخت بیزار ہے۔ ناظرین اکرام، ہو سکتا ہے کہ آج رات مجھے ایک اور ولاگ کرنا پڑ جائے، اجازت دیجیے، ملتے ہیں بہت جلد۔ اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔